مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کے لیے سارے لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے. میں ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں، لیکن میری اس بات کو اس پروگرام کی حد تک اتفاق کرنے کے بعد اس کا فالو اپ نہیں مجھے نظر آتا. کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ ان قومی ایشوز کے اوپر، یہ تو پاکستانی جہاں مر رہے ہوں، شہادت ہو رہی ہو، خون بہہ رہا ہو اپنی اس قوم کے بیٹوں کا، تو وہاں تو اتفاق رائے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. سیاسی لڑائیاں اپنی لڑیں، وہ سپریٹ رکھ کے چلائی جا سکتی ہیں. کھوکھر صاحب. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں کہ جہاں پر انہیں اپنے سیاسی اختلافات، سیاسی رنجشیں ایک طرف رکھ کے اکٹھا ہونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اور پاکستان اپنی تاریخ میں بہت سے ایسے لمحات سے گزرا ہے. ابھی آج سے چند سال پہلے سانحہ اے پی ایس ہوا. اس سانحہ اے پی ایس کے نتیجے میں جہاں پر ایک بڑا ظلم اور بربریت ہمارے بچوں کے اوپر کی گئی، اس کے نتیجے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھے اور پھر انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. افسوس کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر اس طرح عمل نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن آج کی بھی جو صورتحال ہے، جس طریقے سے جتنے بڑے پیمانے پر بلوچستان میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جن کے ہاتھوں پر معصوم شہریوں کا خون ہے، ان سے تو وہ نپٹیں گی. لیکن یہ سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈرز باقی سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں اور طویل المدتی کچھ فیصلے کریں جو اس ضمن میں کرنا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو، ان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے اور اس معاملے کے اوپر ایک اے پی سی بلانی چاہیے کہ جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام خصوصاً بلوچستان کے لوگ اس میں ان کی لیڈرشپ شریک ہو، تاکہ ہم کوئی راستہ نکال سکے اور ایک مستقبل کے لیے ایک راہ کا اچھا تعین کر کھوکھر سکیں. صاحب، بلوچستان والا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر بڑی کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی ماننی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا چہرہ بڑے کھلے طریقے سے دکھانا بھی چاہیے. یہ جو علیحدگی پسند گروپ بن گئے ہوئے ہیں، کوئی علاج کرانے اپنا انڈیا جاتا ہے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، کوئی کابل بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی دلی بیٹھا ہوتا ہے. ان لوگوں کی پوری ڈیٹیل پبلکلی ہاؤس کے اندر ٹیبل کر کے تو پوری قوم کے سامنے آنی چاہیے، لیکن پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جہاں لائیو آپ کوریج دکھائیں لوگوں کو، وہ بھی بتائیں. اور پھر جو اگر ایسے کوئی سیاسی گروپس ہیں جن کو ڈیپریویشن، جو پولیٹیکل ڈیپریویشن والا ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے تو وہ بھی کریں. وہ دونوں ایشوز سائملٹینیسلی چلیں گے، ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہوگی. کہیں یوز آف فورس کرنا ہے تو کریے، اگر ویسے وہ ایلیمینیٹ ہونے پہ تیار نہیں ہے، بندوق اٹھائی ہوئی ہے، M4 رائفل ہے اس کے ساتھ ہاتھ میں، اور ہم کہیں اس کو چاہے کہ میز پہ بٹھاؤ، تو نہیں بیٹھے گا، آپ کو فورس کے ساتھ اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ کمپریہنسو اسٹریٹجی، کہیں تو اس پہ اتفاق رائے ہو، کوئی فورم تو ہونا چاہیے جہاں ڈسکس بھی ہو اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کریں. دیکھیں انفارچونیٹلی ملک صاحب، آپ کی ساری باتوں سے اتفاق ہے، لیکن ہمارا جو سب سے پریمیئر فورم کسی بھی قوم کا ایسے موقع پر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ اپنی افادیت لوز کر چکی ہے، اور اگر ہم کچھ پولیٹیکل ایونٹس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بلوچستان کا ایک اہم نام ہے، ایک جماعت کے سربراہ ہے سردار اختر مینگل صاحب، تو وہ آج سے لگ بھگ سال پہلے اسمبلی سے ریزائن کر چلے گئے. تو آج اس اسمبلی کی اپنی لیجٹمیسی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ فورم استعمال کیا جا سکے. اسی لیے میں نے صدر پاکستان کا ذکر کیا، وزیر اعظم کا ذکر کیا کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. اور پھر اس میں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، ملک صاحب، نو فارم آف ڈیپریویٹی یا ڈیپریویشن وہ جسٹیفائی کرتی ہے ٹیررزم کو یا ایک معصوم آدمی کا خون بہانے کو. تو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان سے تو آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، ان کے ساتھ تو کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے. باقی ہمیں اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور آپ کے ناظرین کی بھی، کہ جب یہ عروج پر تھا ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے جاری تھے، تو اسی وقت ایک تھنک ٹینک ہے، جوئش تھنک ٹینک ہے مرمری کے نام سے، اس کے اندر حرب یار مری کا ایک آرٹیکل چھپتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو سٹڈی ہے وہ موصوف کے اندر تو شاید اتنی اہلیت نہیں کہ وہ اس کو خود لکھ پاتے، لیکن وہ ان کا نام استعمال کیا گیا اور اس تھنک ٹینک کی طرف سے پروپوز کیا گیا کہ اس ریجن کے لیے مستقبل کا خاکہ کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر بلوچ علاقوں کے اوپر مشتمل پاکستانی اور ایران کی سائڈ پہ جو بلوچستان ہے، یہ تجویز کیا گیا کہ ان دونوں کو ملا کر ایک نئی ریاست کا
قیام ممکن بنایا جائے پوسٹ ٹرانزیشن کے، جب رجیم ایران کے اندر چینج ہو جائے. تو ہمیں اس ساری چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کیا اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کیا ان کے اہداف ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کا کس طرح ان حالات میں بچاؤ کرنا ہے.